بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شجاعت، ایمان اور وفا کی عظیم ترین مثال حضرت عباس ہے۔ ایسی ہستی جو جلال و قوت، کمال و فضل اور عظمت استقلال میں اپنی مثال نہیں رکھتی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وصال کے 10 سال بعد تک حضرت علی شیر خدا نے دوسری شادی نہ کی، لیکن جب لوگوں نے اصرار کیا تو پھر آپ نے اپنے ایک بھائی عقیل کو بلایا اور فرمایا، میرے ساتھ شادی کے لیے ایک نیک، پاک باز اور بہادر خاتون کو تلاش کیا جائے۔ بس کچھ ہی عرصے بعد شجاعت کے لیے مشہور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا، جن کا نام بھی فاطمہ ہی تھا۔ بعد میں یہ ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی۔ امیر المؤمنین حضرت امام علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام البنین سے 4 بیٹے عطا کیے، جو کہ سارے ہی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عباس تھے۔ وفا، شجاعت اور صبر حضرت عباس کو ورثہ میں ملا تھا، کیونکہ ایک طرف والد جو کہ شیر خدا ہیں اور دوسری طرف ماں بنو کلابیہ سے ہے، جو عرب میں عرصہ دراز سے شجاعت کے لیے مشہور تھا۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کبھی کبھی جناب حضرت عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے لپیٹ کر الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرا کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں ان کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ جناب عباس نے حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانشمندی، کمالات اور بہادری کی مثالیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو آپ اس وقت 14 سال کے تھے۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس اس دن سے حضرت عباس کے امتحان شروع ہو گئے، جو سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر سے برداشت کیے۔ آخر کو آپ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کا جنازہ بھی صحیح طریقے سے نہ پڑھنے دیا گیا، لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت حسین نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹے عبید اللہ اور فضل عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ امام حسین کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ حضرت عباس ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 نوجوانوں کا حلقہ بنا کر حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت حسین کا غلام بن کر پیش کیا، نہ کہ بھائی۔ یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ نے اپنی غلامی اور وفا کا مظاہرہ فرمایا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہے، تب تک ان کے پاس کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے انہوں نے ایک چال چلی کہ شمر ملعون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمر نے حضرت عباس کو کہا، میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لایا ہوں، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ شمر لعین کا تعلق آپ کی والدہ کے خاندان سے تھا، اسی وجہ سے اس نے آپ کو 9 محرم کی رات کو بلوایا اور عرض کیا، کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ میری کچھ رشتہ داری ہے، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، میں آپ کو عہدہ بھی دلوا دوں گا، کیونکہ ہماری دشمنی حضرت امام حسین کے ساتھ ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی
تو آپ نے اس امان نامہ کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا، ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسۂ رسول سے غداری کروں۔ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب ہو نہ سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت عباس نواسۂ رسول سے عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین، اب مجھے اجازت دیں کہ میں ان یزیدیوں کو جہنم میں واصل کر دوں۔ لیکن حضرت حسین فرماتے ہیں، عباس، یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے کہ حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس غازی عباس کے قریب آئی اور کہنے لگی، چچا عباس، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھا، فرمانے لگے، اے میری پیاری، اے میری ننھی شہزادی، میرے حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے آؤں۔ بس بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کر امام حسین کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے بابا، چچا کو نہر جانے کی اجازت دے دیں۔ امام حسین نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا اور ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ، عباس کو لے کر حضرت زینب یعنی میری بہن کے پاس جاؤ، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ حضرت عباس اور معصوم سکینہ بی بی حضرت زینب کے خیمے میں آتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتی ہیں تو یہ کہہ کر حضرت عباس نہر سے پانی لانے کی اجازت دے دیتی ہیں کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی کہ زینب شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیاں باندھے تمہیں لے جایا جائے تو اس وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اور میں کہا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا شیر بھائی، اس کو گرفتار بھی کوئی کر سکتا ہے بھلا۔ حضرت عباس پانی کی مشک لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخ طبری میں حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حضرت عباس دریائے فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمر بن حجاج 500 یزیدی فوجوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں میں بھاگے۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔ مشک کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھرا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور ان کی آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر! سامعین، عباس سے وفادار شخص اس دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلایا جائے۔ جب پانی کے لیے گھوڑے کا رخ دریا کی جانب کیا تو گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں فوج دوبارہ صف بندی کر لیتی ہے اور پیچھے سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس نے مشکیزیں اٹھائے، گھوڑے پر سوار ہوئے، اتنے میں تیر ان کے کندھے پر آ لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی آپ کے پیچھے آتے ہیں، تیروں کی بارش کر دیتے ہیں۔ عمر آواز لگا کر کہتا ہے کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک اور بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر دوسرے بازو پر بھی وار ہوتا ہے اور دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں۔ پانی کو مشکیزہ بھی ساتھ تھا، گرنے لگتا ہے اور سب پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کے آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، وہ گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں، تیروں سے نڈھال ہوتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر حضرت عباس کا سر اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔
تب حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین کو بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ پھر آپ نے کہا کہ میری 2 فرمائشیں ہیں، آپ اسے ضرور پورا کیجیے۔ ایک یہ کہ میری آنکھ میں جو جمع خون ہے اسے صاف کر دیجیے، دوسری آنکھ میں آپ کی آنکھ میں تیر لگا تھا وہ نکالا تو آنکھ کے اندر جو پتلی تھی وہ بھی باہر نکل آئی۔ آپ نے کہا میری آنکھ پہ لگا خون صاف کیجیے تاکہ میں آپ کے بارونق پر انور چہرے کو دیکھ لوں، اور دوسری فرمائش یہ ہے کہ میرے لاشے کو اٹھا کر خیموں کے اندر نہ لے جانا۔ میں حضرت سکینہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں چچا عباس اس کے لیے پانی نہ لا سکا۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ آپ نے اپنے بھائی کی گود میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی روح دے دی۔ اب ساری شہادتیں ہونے کے بعد جب سارے سر گردنوں سے اتار دیے جاتے ہیں اور ان کو نیزوں پر چڑھا دیا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا اور بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جس پر آپ ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں، میرے چچا نے ساری زندگی حضرت حسین کی برابری نہیں کی تو اب مرنے کے بعد ان کا سر بھی حسین کے سر کے برابر نہیں رک سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر شمر کہتا ہے کہ عباس کے سر کو گھوڑے کی زین سے باندھ دو۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت عباس کی وفا پر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ کے دین کے لیے اللہ کے پیارے محبوب اور ان کے آل پاک سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سمندر وفا حضرت عباس سے چند قطرے وفا، صبر اور بردباری کی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے اور لوگوں کو ایک دوسرے کو آل حسین سے محبت کرنے کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔